یا ایک تحفہ لیتے جائیے روحانی فقیر کا تحفہ. کبھی کبھی جوان مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے مجھے کیسے پتہ چلے کہ خاص میری تخلیق کا سبب کیا ہے, اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا. یہ بات عرفاء تنہائی میں بتاتے ہیں, میں منبر پہ بیان کر رہا ہوں. عرفاء تنہائی میں بتاتے ہیں, میں منبر پہ بیان کر رہا ہوں. تحفہ ہے ہر سامع کے لیے. پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے. ٹھیک ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, ہم سب فرائض انجام دیتے ہیں. خاص میری تخلیق کیوں ہوئی, کس لیے ہوئی, تاکہ مجھے وہ راز پتہ چل جائے تو وہ کام میں کر سکوں, خوشنودی اللہ کی حاصل کر سکوں. تو اسی سورہ مبارکہ اسراء میں, جس میں معراج پیغمبر, اسراء پیغمبر کا تذکرہ جس سورہ کی پہلی آیت میں ہے, اسی کے آخر میں ایک آیت ہے جسے اللہ نے, لوگ وظیفے ڈھونڈتے ہیں نا, لوگ پوچھتے ہیں علماء سے, عرفاء سے, مجھے کوئی دعا بتا دیجئے, کوئی وظیفہ بتا دیجئے, کیا پڑھیں ہیں. میں آپ کو وہ دعا بتا رہا ہوں جو اللہ نے خود قرآن میں بتایا ہے کہ یہ دعا پڑھو, اور وقت بتایا ہے کہ کس وقت پڑھو, اور وہ وقت ہے سحر کا وقت, نماز صبح سے پہلے اور نماز شب کے بعد. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اس آیت کریمہ کو سحر کے وقت, فجر سے ذرا پہلے, نوافل شب کے بعد اگر آپ پڑھ سکیں, سجدے میں, قنوت میں, اور ایک تسبیح پوری پڑھ لیں, یعنی 100 مرتبہ یہ ذکر پڑھیں, اور ابتداً 40 روز تک مسلسل پڑھنا ہے, ناغہ نہ ہو, تو عجب نہیں کہ آپ پر وہ راز منکشف ہو جائے کہ پروردگار نے خاص آپ کو کس لیے خلق فرمایا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. یہ تحفہ نوٹ کر کے لے کے جائیے گا, بچے, جوان, بوڑھے, خواتین, سب. اگر آپ کو, ہاں ظاہر ہے باقی شرائط اپنی جگہ ہیں, آپ کو جو عمومی تکالیف شرعیہ ہیں اس پر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, نمازیں پڑھنی ہیں آپ کو, یہ نہیں کہ آپ کو معلوم ہو گیا میں تو اس لیے پیدا ہوا ہوں, پھر اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے مفہوم. جو عمومی قانون قدرت ہے اس کو بجا لانا ہے, اس کی پابندی کرنی ہے. جو تکالیف شرعیہ ہیں انہیں پورا کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, حج کرنا ہے, عمرہ کرنا, بجا لانا ہے, زکوٰۃ دینی ہے, خمس ادا کرنا ہے, جہاد اگر موقع آ جائے جہاد کرنا ہے. تمام فرائض اپنی جگہ, کوئی امتیاز نہیں ہے, مگر ساتھ میں آپ کو وہ شرح صدر حاصل ہوگا, شرح صدر حاصل ہوگا. وہ دل میں نورانیت اور ذہن میں وہ شفافیت پیدا ہو جائے گی, اور گویا دست مشیت آپ کی دستگیر ہو جائے گی. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. خود میرے استاد نے یہ تذکرہ دینے کے لیے مجھے نہ جانے کتنے برس انتظار کرایا, مگر آج میں باذن مولا ابو عبداللہ الحسین آپ تمام کو یہ ہدیہ کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد.